من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اور ایوب کو کہ اذ نادا جس وقت پکارا ربہ اس نے اپنے رب کو انی مسنیہ کہ بے شک مجھ کو پہنچی ہے الضر تکلیف کہ بے شک پہنچی ہے مجھ کو تکلیف وانت ارحم الراحمین اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به پھر ہم نے سن لی فاستجبنا پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد فکشفنا پھر ہم نے دور کر دی فکشفنا پھر ہم نے دور کر دی ما بھی من غر جو اس کے اوپر تکلیف تھی وآتیناہ اہلہ ومثلہم اور عطا کی ہم نے اس کو اہلہ اس کے گھر والے ومثلہم اور اس کے برابر اتنے ہی معہم اس کے ساتھ۔ پھر ہم نے سن لی فاستجبنا لہ جی اسکرین نہیں شو ہو رہی کیا؟ جس کے پاس اسکرین شو نہیں ہو رہی وہ دوبارہ جوائن کرے کیونکہ اوروں کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے۔ فاستجبنا لہ فکشفنا پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد فکشفنا اور ہم نے دور کر دی جو اس کو پہنچی تھی تکلیف اور عطا کیے ہم نے اس کو گھر والے اس کے برابر معہم ان کے ساتھ رحمتا من عندنا اپنی طرف سے اپنی رحمت کی طرف سے وذکری للعابدین اور نصیحت ہے یہ بندگی کرنے والوں کے لیے۔ ان آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے جو ہے وہ پیغمبر۔ آواز کس کس کو نہیں آ رہی بھائی؟ آواز کس کس کو نہیں آ رہی؟ کون کہہ رہا ہے آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ اب دیکھیں جس کے پاس کوئی آواز کا یا اسکرین کا مسئلہ ہے نا تو مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان نیٹ کے سگنل کا جو ہے یہ پرابلم ہوتا ہے اب اگر کسی کے پاس اسکرین شو نہیں ہو رہی تو اس کے سگنل کا پرابلم ہوگا جس کی وجہ سے اسے اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ اور ویسے میرے پڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ قرآن مجید ساتھ لے کر بیٹھا کریں کیونکہ قرآن مجید جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ اگر اسکرین شو نہیں ہو رہی آواز آ رہی ہے تو اس میں یہ ہے سگنل کا پرابلم ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو اس میں پھر دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یا تو ردا آپ ری جوائن کر لیں آپ کے پاس اسکرین شو ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر گزرے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہت مال دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں عطا کی تھیں اور اسی طریقے سے اولاد بھی تھی ان کی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے اللہ پاک نے ان کو خادم عطا کیے تھے یعنی کہ دنیا کی عیش اور عشرت اور راحت کی جتنی چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ لیکن جس طرح ہر نبی کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آزمائش کی تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی آزمائش کی اور آزمائش اس طرح کی کہ جتنی نعمتیں اور جتنی جو ہے
اللہ رب العزت نے چیزیں ان کو عطا کی تھیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے ان سے واپس لے لیں۔ یہ ایک آزمائش تھی، اور ان چیزوں کو یعنی کہ اس میں مال بھی ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی، اور مال اولاد ساری چیزیں آ گئیں، لیکن اللہ نے مال اولاد ساری چیزیں چلی گئیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کے بدن کے اندر جو ہے ایک بیماری لگا دی، اور وہ بیماری وہ کیا تھی؟ جسے جذام کی بیماری کہا جاتا تھا، کہ اس کے اندر جو ہے جسم کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا جسم جو تھا وہ اس بیماری کے اندر جو ہے کیا ہو گیا تھا؟ متاثر ہو گیا تھا، سوائے زبان کے، کہ زبان کے اوپر وہ بیماری نہیں تھی، اور دل کے اوپر، یہ دو چیزیں جسم کے حصے باقی بچے تھے، باقی سب جگہ جو ہے بیماری کا اثر ہوا تھا۔ اور جب اس بیماری کے اندر ان کی زبان جو تھی وہ بچی رہی، تو زبان سے جو ہے اس حالت میں بھی وہ کیا کرتے رہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہے، زبان سے ذکر کرتے رہے، اور جو دل بچا تھا تو اس دل کے اندر بھی وہ اللہ کی یاد کرتے رہے، یعنی دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور زبان سے کیا کرتے؟ اللہ کا ذکر بھی کرتے اور اللہ کا شکر کرتے۔ کہ جب شکر کیوں؟ کہ جب اللہ نے اتنی بیماریاں اور اتنی عیش اور راحتیں عطا فرمائی تھیں، اس وقت بھی اللہ کا شکر، اور اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ کیا کرتے؟ شکر کرتے۔ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے جو ان کے اوپر بیماری آئی تھی، تو جتنے بھی ان کے عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کو آبادی سے نکال دیا تھا، ان کے گھر سے بھی، ان کی آبادی سے بھی جو ہے انہیں باہر نکال دیا تھا، اور ایک کوڑا کرکٹ جو کچرے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو لے جا کر ڈال دیا تھا، کہ ان کے زخموں کے اندر کیڑے تھے، اور جو ہے جو انہیں بیماری تھی اس کی کراہیت کی وجہ سے۔ بہرحال یہ نبی کی تو آزمائش تھی، لیکن جو ہے نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ جس طریقے سے ان کے ساتھ لوگوں نے جو ہے بدسلوکی کی، تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے جو ہے کوئی نہیں جاتا تھا سوائے ان کی بیوی کے، کہ ان کی بیوی تھیں جو کہ ان کی خبر گیری کرتی تھیں، اور ان کی جو بیوی تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یا تو بیٹی تھیں رشتے میں، یا پھر ان کی پوتی تھیں، جن سے حضرت ایوب علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، اور ان کا نام تھا لیہ بنت میشا بن یوسف۔ لیہ ان کی بیوی کا نام تھا۔ تو جب سارا مال جائیداد دولت ختم ہو گئی، تو جو ان کی بیوی تھیں، اہلیہ تھیں، وہ محنت مزدوری کرتیں، اور جو ہے اس سے ملنے والا جو مال ہوتا اس سے جو ہے وہ اپنی بھی کفالت کرتیں، اور اپنے شوہر کی بھی کھانے پینے کا اور ضروریات کا جو ہے وہ کیا کرتیں؟ خیال رکھتیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اس آزمائش کے اندر مبتلا کیا تھا، تو انبیاء علیہ السلام کی جو آزمائش ہوتی ہے اور جو امتحان ہوتا ہے، یہ کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے پیغمبر کو اس طرح کی آزمائش کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ نہیں، ہر نبی کے اوپر اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ آزمائشیں آتی رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں، اور ان کے بعد صالحین کو، نیک لوگوں کو درجہ بدرجہ جو ہے وہ آزمائشیں پیش آتی ہیں۔ کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ ان دنیا کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آزمائشوں میں زیادہ آتے ہیں، اور جس انسان کا دین، ایمان اور عمل جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائشیں، ابتلا، مصیبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ جس انسان کے اندر، جس نیک انسان کے اندر جس آزمائش کو برداشت کرنے کی جتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو آزمائش آتی ہے، انسان جب اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کی مقدار کے حساب سے، اس کی آزمائش جتنی سخت ہوگی تو اس کے حساب سے اس شخص کے درجات اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بھی یہ آزمائش آئی،
اور جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام وہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو انبیاء علیہ السلام کے اندر صبر کرنے کا ایک امتیازی مقام حاصل ہے، کہ انبیاء علیہ السلام میں صبر کا ایک خصوصی مقام اللہ پاک نے جو ہے ایوب علیہ السلام کو دیا۔ جیسے کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں شکر کو ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو ذکر کیا۔ اس لیے جب وہاں صبر کی بات آتی ہے تو وہاں ایوب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ صبر ایوب اللہ کو پسند ہے، کہ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو مال دولت اور جو ہے دنیا کی نعمتیں آسائشیں جو ہے وہ عطا کی، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ کا کیا کرتے تھے؟ شکر عطا فرماتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ان نعمتوں کو واپس لے لیا، تو اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور جو ہے اللہ کا جو ہے اس آزمائش کے اوپر صبر بھی کیا۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت طویل روایات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اس مصیبت میں آزمائش میں مبتلا ہو گئے، ایک تو یہ کہ مال دولت دنیا سب چلی گئی، اور دوسری یہ کہ جسمانی بیماری ایسی ہو گئی، کیڑے جسم میں پڑے تو لوگ جو ہے ان کے پاس آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ تو بستی سے باہر جو کوڑے کچرے کی جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈالا، تو تقریباً 7 سال اور کچھ مہینے حضرت ایوب علیہ السلام اس جگہ پر پڑے رہے اور اپنی زبان سے بے صبری کے کلمات بھی نہیں نکالے اور شکایت کے کلمات بھی جو ہے وہ اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ تو ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی بڑی نیک تھیں، حضرت لیہ جن کا نام تھا، تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ آپ جو ہے آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بیوی نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 70 سال صحیح تندرستی کی حالت میں اللہ کی بے شمار نعمتیں اور دولت کے اندر گزارے ہیں۔ 70 سال تک میں نے عیش اور آرام اور راحت کی زندگی اور تندرستی کی زندگی گزاری ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں 7 سال مصیبت کے نہیں گزار سکتا؟ کہ یہ نبی تھے نا، تو نبی کا تو ایمان بہت اونچا ہوتا ہے، ان کا صبر، ان کی پیغمبرانہ سوچ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت اونچی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے دعا نہیں کی اپنی صحت مندی کی، کیونکہ کیا تھا کہ وہ اس دعا کے کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ میں کس طرح اللہ سے جو ہے اپنی صحت مانگوں، کہ جب اللہ نے 70 سال تک مجھے کیا رکھا ہے؟ صحت کی حالت میں رکھا ہے، تو یہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے، یہ جو ہے صبر کے خلاف نہ ہو جائے، اس وجہ سے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک سبق کیا ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی مصیبت کے اندر ہو، کسی بیماری کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو، اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اپنی تکلیف کے دور ہونے کی، اپنی بیماری کے دور ہونے کی، تو اصل میں حقیقت میں یہ بے صبری نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، بے صبری آ جائے، تو ہمیں یقیناً دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ لیکن ایوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، تو وہ لکھا ہے کہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کہیں یہ صبر کے خلاف نہ ہو جائے، جبکہ اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی مصیبت کے اندر جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تو اس کی مصیبت کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ اور ایک عام انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر کیا کرے؟ اللہ سے دعائیں کرے ان آزمائش و مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔
جس کے پاس اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے نا تو وہ دوبارہ سے جوائن کرے، کیونکہ یہ سگنل کا پرابلم ہوتا ہے، اور جو ہے اصل میں تو آواز بھی کلیئر ہے، سگنل بھی، اور جو ہے اسکرین بھی کلیئر ہے۔ سگنل کے پرابلم کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ ریجوائن کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا بنایا۔ بہرحال اس وقت تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا نہیں کی، لیکن بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا کی۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو جو ہے وہ قبول فرما لیا، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ زمین پر پیر ماریے، زمین پر پیر ماریے تو یہاں سے صاف پانی کا چشمہ نکلے گا۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا، اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پیر مارنے سے جو ہے ایک صاف پانی کا چشمہ نکلا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایوب اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیجئے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس میں سے غسل کیا اور جو ہے اس کا جو ہے وہ پانی پیا۔ جب پانی پیا تو پھر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بالکل دور ہو گئی۔ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی بیماری کے دور ہونے کی، تو اس وقت ان کے سارے بدن کے اوپر جو ہے وہ زخم ہو چکے تھے اس بیماری کی وجہ سے، اور گوشت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جسم کا گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے سے غسل کیا تو سارا بدن اور کھال اور جو ان کے جسم کے بال تھے وہ سب کے سب اپنی اصلی حالت کے اوپر آ گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیجا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ پہننے کا حکم دیا۔ جب ایوب علیہ السلام نے جنت کا وہ لباس پہن لیا تو جو کوڑا کرکٹ جہاں کچرا تھا اس جگہ سے ہٹ کر ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے، اور ان کی جو اہلیہ تھیں، ان کی جو بیوی تھیں، وہ جو ہے اب محنت مزدوری کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے وقت کے اوپر اس جگہ پر آئیں جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام ہوتے تھے، تو بیوی نے دیکھا کہ یہاں پر حضرت ایوب موجود نہیں ہے۔ جب موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کیا رونے لگیں کہ اب میں انہیں کہاں تلاش کروں۔ تو اتنے میں جو ہے دیکھا کہ ایک طرف ایک کونے میں حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کو نہیں پہچان سکیں۔ کیوں نہیں پہچان سکیں؟ کیونکہ جو ہے ان کا حلیہ بدل چکا تھا، حالت بدل چکی تھی، صحت واپس آ چکی تھی، اور جنت کا جو ہے انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے سے پوچھا، اے خدا کے بندے، اے اللہ کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر بیماری میں مبتلا ایک شخص پڑا رہتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ کیا اسے کتوں نے کھا لیا یا اسے بھیڑیوں نے کھا لیا؟ وہ کہاں گیا؟ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ہی جو ہے ان کا پتہ معلوم کرتی رہی۔ جب ساری باتیں حضرت ایوب علیہ السلام نے سنی تو بتایا کہ میں ہی ایوب ہوں، لیکن جو ان کی بیوی تھیں تو انہوں نے نہیں پہچانا، انہیں یقین نہیں آیا۔ جب یقین نہیں آیا تو کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ میں تو اپنے شوہر کو بیمار اور جو ہے محتاج چھوڑ کر گئی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایوب ہوں۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ غور کرو، میں ہی ایوب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور میرا بدن جو ہے از سر نو دوبارہ سے جو ہے وہ صحت مند کر دیا ہے۔ پھر ان کی بیوی جو ہے انہیں پہچان گئی، اور آتا ہے، اور جیسے کہ قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مال، ان کی جو دولت ان کو واپس کر دی، اور جو ان کی اولاد تھی وہ اولاد بھی جو ہے اللہ نے ان کو واپس کی، اور اس کے برابر اور اولاد بھی اللہ نے دے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے تھے اور ان کی جو ہے 7 لڑکیاں تھیں۔
لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی تو 7 لڑکیاں بھی مر گئیں ان کی، اور 7 جو ہیں لڑکے وہ بھی مر گئے۔ لیکن جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے یہ آزمائش ختم کی تو اللہ نے اس مری ہوئی اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک تو اس اولاد کو بھی زندہ کر دیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ان کی اہلیہ اور بیوی کو اتنی طاقت دی کہ انہی بیوی سے ان کی نئی اولاد اور بھی پیدا ہوئی۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں پہلے تھے، اور اللہ نے اتنی ہی اولاد جو ہے اور دے دی، جس کو قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، کہ اللہ نے ان کے ساتھ ان کو اور بھی اولاد عطا کر دی۔ تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی جو ہے وہ نصیحت کے لیے آیا۔ اصل میں تو یہ جہاں مشرکین مکہ کا ذکر چل رہا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے نبی علیہ السلام کو جب ستاتے تھے تو یہ تسلی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آیات آتی تھیں، اور گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے واقعات آتے تھے کہ اے پیغمبر، ہر دور کے نبی کو اپنے اپنے زمانوں کے اندر کیا آئی ہے، تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں۔ میں نے آپ کو بھی ایک حدیث بتائی تھی جس میں بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کے اوپر آتی ہیں، اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں درجہ بدرجہ ان کے اوپر جو ہے آزمائشیں آتی ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہے برے لوگوں سے زیادہ، گناہگار لوگوں سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ نیک لوگوں کی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرنا۔ ان کی سزا نہیں ہوتی بلکہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اللہ پاک ان کو بناتے ہیں۔ ہمارے عام معاشرے کے اندر دیکھیے کہ جب لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اگر نیک لوگوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کے اوپر کہیں بیماری کی شکل میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، یا مال کی تنگی کی وجہ سے، یا کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ، اور بعض لوگ تو باتیں بھی کرتے ہیں، اگر یہ اتنے ہی نیک ہیں تو ان کے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی تو جرم ایسا ہوگا، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی تو گناہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ان کو پکڑ لیا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی کے بارے میں کسی کو بھی ایسی بات کرنے کا حق نہیں ہوتا، کسی سے بھی بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہوتا، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے تو بدگمانی کرنا اور بھی درست نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا جو جتنا نیک ہوگا اس کی نیکی اور اس کے تقوی کی وجہ سے اس کے اوپر اتنی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ اب آگے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابرین میں سے ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ بے شک وہ سب صالحین میں سے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، 3 حضرات کا ذکر فرمایا، اس میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب ان میں سے آیا یہ تینوں، اور تیسرے ہیں ذوالکفل، آیا یہ تینوں پیغمبر تھے یا ان میں سے کوئی پیغمبر تھا اور کوئی پیغمبر نہیں تھا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا نبی اور رسول ہونا قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تیسرے نمبر پر جو ذوالکفل کا لفظ آیا ہے، نام آیا ہے، تو یہ کون تھے؟ یہ ایک بزرگ تھے، یہ جو ہے اللہ والے ایک شخص تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، جن کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اور علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں لکھا ہے تفسیر میں کہ حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یسع یہ بھی ایک پیغمبر تھے، ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کسی کو جو ہے اپنا خلیفہ بنا لوں،
اپنا نائب بنا لوں تاکہ وہ جو ہے نبی کے فرائض ادا کرے، یعنی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میری طرف سے جو دعوت کا تبلیغ کا جو کام ہے وہ کرے۔ تو اس مقصد کے لیے کیا ہوا، حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ جو تھے ان کے، یعنی صحابہ سے مراد ایمان لانے والے جو تھے، ان سارے لوگوں کو جو ہے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ایک اعلان کیا حضرت یسوع علیہ السلام نے، اور وہ اعلان یہ کیا کہ میں جو ہے آپ لوگوں میں سے کسی شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر تو وہ خود تھے لیکن اپنا جانشین بنانا چاہتا۔ پھر فرمایا کہ میں اپنا جانشین اس شخص کو بناؤں گا جس میں 3 شرطیں ہوں گی، اور ان میں سے وہ 3 شرطیں کون کون سی؟ نمبر 1 کہ وہ شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، دن میں ہمیشہ کیا کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ رات میں ہمیشہ عبادت کرتا ہو، شب بیدار ہو۔ تیسرے نمبر پر جو شرط تھی حضرت یسوع علیہ السلام کی، وہ یہ تھی کہ وہ شخص کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ جب حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں، تو مجمع میں سے جو ہے ایک شخص جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ ایک ایسا غیر معروف شخص تھا، یعنی کہ لوگ اس کو زیادہ جانتے اور پہچانتے نہیں تھے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کام کے لیے جو ہے حاضر ہوں۔ تو حضرت یسوع علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر پوچھا کیا تم ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو، یعنی رات میں عبادت کرتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ اور پوچھا کیا تم کبھی غصہ نہیں کرتے؟ پوچھا جی ہاں۔ کہا کہ میں تینوں چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت یسوع علیہ السلام کو اس کے قول کے اوپر زیادہ اعتماد نہیں ہوا، کیونکہ ایک اجنبی شخص تھا وہ، اس لیے جو ہے جلدی سے اعتماد نبی نے نہیں کیا ان پر۔ پھر دوسرے دن پھر حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے سارے ماننے والوں کو، ساتھیوں کو جمع کیا، اور اسی طرح سب کے مجمع سے خطاب کیا کہ میں اس کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ 3 شرطیں ہوں گی۔ تو پورا مجمع جو ہے بالکل خاموش رہا، اور کسی نے بھی جو ہے کوئی بھی شخص کھڑا نہیں ہوا، لیکن یہی شخص جو تھے پھر کھڑے ہو گئے کہ میرے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت یسوع علیہ السلام نے ذوالکفل جو تھے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اب شیطان جو ہے یہ معاملہ دیکھ رہا تھا کہ ذوالکفل کو ایک نبی کی جانشینی حاصل ہو گئی ہے، ایک پیغمبر نے اپنا جانشین بنا لیا ہے۔ تو شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے جو ابلیس ہے نا، بڑا ابلیس، اس کے باقی جو ہیں اس کے شیاطین ہیں چھوٹے، تو اس ابلیس نے شیاطین سے کہا کہ تم جاؤ کسی طرح اس شخص کو اپنے قابو میں کرو، اور کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا کام کرو جس کی وجہ سے اس کو یہ منصب جو ملا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو جو باقی شیطان تھے انہوں نے ابلیس سے اس عذر کر دیا کہ ہم اس شخص کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، یہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ جب ابلیس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو میرے اوپر چھوڑ دو، یعنی کہ میں اس کو جو ہے اس کے اوپر غلبہ پاؤں گا، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ تو اب جب ابلیس نے جو ہے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں ان کو ان کے منصب سے ہٹاؤں گا، تو حضرت ذوالکفل جو تھے وہ اپنے وعدے کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جو ہے جاگتے تھے۔ وہ دن میں دوپہر کا جیسے کھانا کھاتے ہیں تو قیلولہ کرتے ہیں نا، قیلولہ کرنا ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ دوپہر میں قیلولہ کیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ تو جب دوپہر کے قیلولے کا وقت آیا تو ان کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو حضرت ذوالکفل اٹھ کر بیٹھ گئے اور جو ہے دروازہ کھولا، پوچھا کہ کون ہے؟ تو جو ابلیس تھا نا وہ ایک بوڑھے کی شکل اختیار کر آیا اور کہا کہ میں کیا ہوں، ایک مظلوم ہوں۔ حضرت ذوالکفل نے دروازہ کھول دیا۔
جب دروازہ کھولا اور ابلیس اندر گیا تو اس نے ایک کہانی سنانا شروع کر دی، ایک بڑا لمبا قصہ جو ہے سنانا شروع کر دیا کہ میری برادری ہے اور میرا اس سے جھگڑا ہے اور میری برادری نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا، ایک طویل داستان جو ہے ان کے وقت کو خراب کرنے کے لیے شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت ذوالکفل کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب حضرت ذوالکفل نے اس سے فرمایا، کہا کہ جب میں باہر آؤں، یعنی جب میں اپنی عدالت کے اندر آؤں تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ جب حضرت ذوالکفل کی عدالت کا وقت ہوا، وہ اپنی مجلس کے اندر جا کر بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ بوڑھا ان کی عدالت میں، ان کی محفل میں آیا ہی نہیں۔ اگلے روز جب عدالت پھر لگی اور وہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے تو اس بوڑھے کا پھر انتظار کرتے رہے، لیکن وہ صبح بھی نہیں آیا۔ جب دوپہر ہو گئی اور حضرت ذوالکفل قیلولہ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹے تو یہ شخص پھر آ گیا، یہ ابلیس پھر آ گیا اور دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جب حضرت ذوالکفل نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا ہے میں ایک مظلوم بوڑھا ہوں۔ پھر حضرت ذوالکفل نے دروازہ کھولا اور فرمایا کہ میں نے تو تمہیں کل بلایا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں، اپنی عدالت میں بیٹھوں تو تم آ جانا، لیکن نہ تم کل آئے نہ تم آج آئے۔ تو اس ابلیس نے کیا کہا ذوالکفل سے، کہنے لگا یہ کہ حضرت میرے مقابلے میں جو میرے دشمن ہیں نا وہ بہت برے لوگ ہیں۔ اور کیسے برے لوگ ہیں کہ جب آپ اپنی مجلس میں، اپنی عدالت میں بیٹھتے ہیں اور جو ہے اور ان کو پتہ چلا کہ آپ نے مجھے عدالت میں بلایا ہے، حق دینے کا، حق دلوانے کا وعدہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے مجھے کہہ دیا کہ ہم تمہارا حق دے دیں گے، لہٰذا ذوالکفل کی عدالت میں نہ جاؤ۔ تو پھر جو ہے میں نہیں آیا، لیکن جب آپ کی مجلس اور عدالت ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر جو ہے کیا کیا، میرا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اب میں آپ کے پاس دوبارہ اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ تو پھر حضرت ذوالکفل نے دوبارہ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم آج دوبارہ آنا۔ اور اسی ساری گفتگو کے اندر ان کے قیلولہ کرنے کا وقت جو ہے دوسرے دن بھی ختم ہو گیا۔ جب شام ہوئی، ان کی عدالت لگی تو وہ بوڑھا پھر نہیں آیا۔ پھر صبح ہوئی اگلے دن، وہ بوڑھا پھر نہیں آیا۔ حضرت ذوالکفل جو ہے وہ انتظار کرتے ہی رہے۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو حضرت ذوالکفل کے سونے کا جب وقت ہوا تو ان کے اوپر نیند کا بہت غلبہ تھا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا اور دروازے کے اوپر ایک شخص کھڑا کیا کہ اگر کوئی شخص دروازے کے اوپر آئے، دروازے پر دستک دے تو کسی کو دستک نہ دینے دیں اور اندر نہ آنے دیں۔ آرام کرنا چاہتے تھے اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو یہ بوڑھا پھر آ گیا اور دروازے پر جب آ کر بجانا چاہا تو دروازے پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے منع کر دیا کہ دروازہ نہیں بجا سکتے۔ تو وہ تو ابلیس تھا، تو وہ کیا ہوا کہ جو کمرے کے اندر ایک روشن دان جو ہوتا ہے اس کے راستے سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اندر جب پہنچ گیا تو اندر جا کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اتنے میں جب دیکھا دروازہ بج رہا ہے تو حضرت ذوالکفل نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے کمرے کے اندر ہے اور کمرے کا دروازہ بھی بند ہے اور یہ دروازہ بجا رہا ہے۔ تو پھر حضرت ذوالکفل نے ان سے پوچھا کہ تو کہاں سے اندر آیا؟ تو اس نے اس وقت، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے نا، اس وقت پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اور فرمایا کہ تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ابلیس ہوں۔ اور پھر سے پوچھا کہ تو کیوں آیا یہاں پر؟ کہنے لگا کہ اے ذوالکفل، تیری ہر تدبیر نے مجھے تھکا دیا ہے، تو کبھی میرے جال میں نہیں آیا کہ میں تیرے اوپر بہت سے جال پھینکتا ہوں، لیکن اسے تجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تو میرے جال اور میرے بہکاوے کے اندر جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب میں نے یہ کوشش کی، یعنی یہ سارا 3 دن کا جو معاملہ کیا، یہ کوشش اس لیے کی تھی کہ جو ہے میں تجھے کسی طرح سے غصہ دلا دوں، اور جب تجھے غصہ آئے گا
تو تو اپنے اس وعدے کے اندر جھوٹا ہو جائے گا جو تو نے یسع نبی کے ساتھ کیا ہے، کہ ان کی شرط تھی نا کہ وہ شخص میرا جانشین بنے گا جسے غصہ نہیں آتا ہوگا، اس لیے جو ہے وہ میں نے ساری حرکتیں کیں۔ تو یہ پورا واقعہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا جو لقب ملا تھا وہ ذوالکفل کا ملا تھا۔ عربی میں تو دیکھیں جب ہم اسے پڑھیں گے نا تو جو قرآن نے لکھا ہے ذوالکفل پڑھیں گے، لیکن جب ہم اسے اردو میں پڑھتے ہیں تو الف جو ہے واو کے ساتھ بدل جاتا ہے، ذوالکفل پڑھتے ہیں۔ تو ذوالکفل کا لقب ان کو ملا۔ ذوالکفل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے عہد، اپنے وعدے اور اپنی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو حضرت ذوالکفل جو تھے اپنے وعدے کے اندر کیا تھے، پورے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ عہد ملا، یہ جانشینی ملی۔ اب اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ غصے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے، اچھا غصے کی چند وہ بتا دیتی ہوں تھوڑی سی تفصیل، کہ غصہ جو ہے نا، تو دیکھیے بعض مقامات پر غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض مقامات پر غصہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بعض مقامات پر غصہ کرنے کو بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب جن مقامات کے اوپر غصہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر کوئی انسان جو ہے دینی غیرت کے حساب سے کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ مثلا اولاد ہے، گناہ کر رہی ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، اور ماں باپ جو ہے بالکل جو ہے اس چیز کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے ماں باپ ہیں یا بڑے ہیں جو بھی، وہ وہاں پر کسی بھی غصے کا، ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ تو جہاں اللہ کے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو روکنے کا اختیار بھی ہے، اگر انسان نہیں روکتا، غصے کا اظہار نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ خود بھی اس جرم میں کیا ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے۔ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا تو گویا وہ بھی اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے۔ باقی دینی معاملات سے ہٹ کر دنیاوی معاملات میں عموماً جو ہے غصے کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں، جہاں انسان کی عزت اور غیرت کی بات آتی ہے تو وہ مقام الگ ہوتا ہے، لیکن وہ غصہ جو انسان کی عقل کو فاسد کر دے، وہ غصہ کرنا جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو غصے کی وجہ سے شیطان اس کے جسم کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ خون کی گردش کے ساتھ جو ہے شیطان اس کے جسم کے اندر کیا کرتا ہے، گردش کرتا ہے اور اس کے جسم میں دوڑتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے جب غصہ آتا ہے تو غصے کو اگر ہم کنٹرول نہ کریں تو غصہ جب آتا ہے اس کے دماغ کے اوپر آتا ہے، پھر جو ہے زبان غلط بولنا شروع کر دیتی ہے، ہاتھ جو ہے وہ غلط اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے غصے کو حرام قرار دیا اور غصے کا علاج بتایا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے، اور غصے کی حالت میں وہ شخص کیا کرے، وضو کرے۔ اسی طریقے سے غصے کا ایک علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ عموماً شیطان کے دلانے کے اوپر آتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس شخص کے اوپر غصہ آ رہا ہو، یا تو اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا جائے، یا خود اس جگہ کو کیا کر لیا جائے، تبدیل کر لیا جائے، یہ بھی غصے کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے غصے کو ایک دور کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے کسی اور کام کے اندر مشغول ہو جائے۔ جب تک غصہ آتا ہے اور انسان فارغ ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر اور دل کے اندر وہی اور دماغ کے اندر وہ باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، لہٰذا غصے کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کام کے اندر مشغول ہوا جائے۔ تو بہرحال یہ حضرت ذوالکفل کا جو ہے قصہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے جو ہے وہ مقام کی وجہ سے، ان کے نبی کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے، ان کے نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا ذکر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ سب
کیا تھے؟ مصیبت، کل من الصابرین، کہ یہ ان میں سے ہر ایک جو پیغمبر یا اللہ کا جو نیک بندہ تھا وہ مصیبتوں کے اوپر کیا تھا؟ صبر کرنے والا تھا۔ تو اے میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ کو اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے اگر مصیبتیں آتی ہیں تو آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیے۔ اب دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ توقع ہو سکتی تھی کہ وہ آپ مشکلات کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کرتے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو آیات نبی کی طرف جو ہے نسبت ہوتی تھیں، اصل میں یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہیں اور امت کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئی ہیں کہ مصیبتوں کے اندر جو ہے انسان کیا کرے؟ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کو جو ہے یہی پسند ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی آیت بیان فرمائی ہے۔ وہ آیت اور وہ نسبت جو ہے اللہ نے نہ نمازیوں کے لیے بیان کی، نہ روزے داروں کے لیے، نہ حج کرنے والوں کے لیے، بلکہ اللہ نے وہ صبر کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کا اگر ساتھ چاہیے تو انسان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا سیکھ لے۔ جب اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں ان کے لیے دعا ضرور کی جائے گی کہ دور کر دے، لیکن مصیبتوں پر صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے۔ اچھا، بعض لوگ دیکھیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اگر وہ اس کا تذکرہ کسی سے کریں گے تو پھر یہ بھی بے صبری ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی اگر ان کی طبیعت خراب ہو، کوئی بڑی بیماری ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا تذکرہ کسی سے کریں گے تو یہ بھی بے صبری ہوگی۔ نہیں، اگر ہم اپنی مصیبت کا کسی سے ذکر کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مصیبت ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، اس مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرنا بے صبری نہیں ہوتا۔ بے صبری یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت اور پریشانی پر اللہ کی شکایت کی جائے، اللہ سے شکایت کی جائے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت نے پتہ نہیں کیوں ڈال دیا، میں تو بڑی ہی مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ گھرا ہوا ہوں، اور جو ہے اللہ کی طرف سے میرے اوپر بڑی سخت آزمائش ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے شکوہ کرنا۔ جب انسان شکوہ کرتا ہے یہ ہوتی ہے بے صبری۔ اس لیے اللہ نے جو ہے مصیبتوں پر صبر کو پسند فرمایا ہے کہ اللہ کا شکوہ انسانوں سے نہ کیا جائے۔ جب انسان یہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش کے اندر چھپا لیتا ہے۔ اور صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ اللہ کے نیکوکار جو ہیں وہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہاں سے اگلے پیغمبر کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے، وَظَنُّون اور مچھلی والا، إِذْ ذَهَبَ جبکہ چلا، مُغَاضِبًا غصہ ہو کر، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ پس گمان کیا اس نے کہ ہم نہیں پکڑ سکیں گے اس کو، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ پھر پکارا اس نے ہمیں اندھیروں میں، أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا انت سوائے تیرے، سبحانک تو پاک ہے، بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین کہ بے شک میں ظالمین میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں پھر سن لی ہم نے، فاستجبنا لہ پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد، ونجیناہ من الغم اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ یہاں اللہ رب العزت نے اگلے پیغمبر کا ذکر کیا اور ان کے لیے جو ہے لفظ استعمال کیا، لقب استعمال کیا ذنون۔ ذنون مچھلی والے، نون عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں اور ذا کہتے ہیں والا، مچھلی والا۔ سب کو معلوم ہے کہ مچھلی والے نبی سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کا پورا نام تھا یونس بن متہ۔ یہ بھی اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں
حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ یونس کے اندر بھی ہے، سورہ انبیاء کے اندر بھی ہے، سورہ صافات کے اندر بھی ہے، اور جو ہے کہیں پر اللہ نے ان کا نام خود یونس بیان کیا، کہیں اللہ نے ان کو ذنون کہا، کہیں اللہ نے ان کو صاحب الحوت کہا۔ حوت یہ بھی عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون یہ بھی عربی میں جو ہے وہ مچھلی کو ہی کہتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تقدیر الہی کی وجہ سے اور حکم الہی کی وجہ سے کچھ روز جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا جو ہے واقعہ پیش آیا۔ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کو صاحب الحوت یا ذنون کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کون تھے اور کس علاقے کے اندر جو ہے اللہ نے ان کو بھیجا تھا؟ تو حضرت یونس علیہ السلام جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر تھے، اس کا نام موصل تھا۔ موصل ایک علاقہ تھا، اور اس کی ایک بستی تھی نینوا، جس کا نام تھا نینوا۔ اس علاقے کے لوگوں کی طرف اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ یونس علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو ان کو اللہ کے دین کی بھی دعوت دی، توحید کی بھی دعوت دی، اور اعمال صالحہ کی دعوت دی۔ تو ہر امت کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی کیا کی؟ سرکشی کی، جھٹلایا، اور ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قوم انکار کرتی رہی، تو یونس علیہ السلام جو ہے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ 3 دن کے اندر جو ہے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا اور بستی چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے نکل گئے، تو نبی تھے نا، فکر تو ہوئی اپنی قوم کی کہ میں یہاں سے نکل آیا ہوں، اور جو ہے اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو وہ قوم کیا ہو جائے گی؟ عذاب سے جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ یونس علیہ السلام کو یقیناً وحی الہی کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ عذاب آئے گا ان کے اوپر، تو انہوں نے جو ہے عذاب کی پیشن گوئی کر دی۔ ادھر کیا ہوا کہ جو قوم کے جو لوگ تھے نا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے اپنے شرک سے اور کفر سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ اور کس طرح توبہ کی؟ کہ جس بستی کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے، اس بستی سے جو ہے نا وہ سب لوگ نکل گئے، مرد بھی سارے نکل گئے، عورتیں بھی نکل گئے، اور جو ان کے بچے تھے نا وہ بھی جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور ان کے پاس جتنے بھی مویشی جانور جو تھے، اور ان جانوروں کے جو بچے تھے، اپنے بچے بھی اور ان جانوروں کے بچے بھی، سب کو لے کر جو ہے نا وہ کیا ہو گئے؟ جنگل کی طرف نکل گئے، بستی کو چھوڑ دیا۔ اور کیا کیا انہوں نے کہ جو چھوٹے بچے تھے نا، ان چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ اور اسی طرح جو جانور تھے اور جانوروں کے بچے تھے، ان جانوروں کے بچوں کو بھی انہوں نے ان جانوروں سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، یعنی انسانوں کے بچوں کو بھی الگ کر دیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی الگ کر دیا۔ اب الگ کرنے کی جو ہے حکمت کیا تھی؟ وہ تو نکل گئے تھے کیونکہ وہ خود بھی توبہ کر رہے تھے کہ اللہ معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں کفر و شرک سے۔ جب بچوں کو اور جو ہے الگ کیا تو بچے کیا کرنے لگے؟ چیخنے چلانے لگے۔ چھوٹے بچے ماؤں سے دور کر دیں تو دیکھیں بچے کس طرح روتے ہیں جب انہیں ماں باپ نظر نہ آ رہے ہوں۔ تو جب بچوں کو الگ کیا، سارے بچوں نے چیخ پکار کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے جب جانوروں کے بچوں کو ان جانوروں سے دور کیا گیا تو جانوروں کے بچوں نے بھی چیخ پکار کرنا کیا کر دی؟ شروع کر دیا، شور کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ان بچوں کی چیخ و پکار کے اوپر اللہ کو کیا آ جائے؟ ترس آ جائے۔ تو انہوں نے سچی توبہ کی، تو سچی توبہ ان کے رونے دھونے کی وجہ سے، ان کی گریہ زاری کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کو ہٹا دیا۔ اب قوم تو کیا ہو گئی تھی؟ فرما بردار ہو گئی، ایمان لے آئی، اور حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے جا چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب یہاں سے نکل گئے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ ایسا میری قوم کی ہلاکت کی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کہ اللہ نے تو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ قوم پر عذاب آئے گا، تو وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ میری قوم ہلاک ہو گئی ہوگی۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ میری قوم پر عذاب نہیں آیا اور میری قوم صحیح سالم اپنی جگہ ہے،
تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو ایک فکر ہو گئی، اور فکر کیا ہوئی کہ اب میری قوم مجھے جھوٹا سمجھنے لگے گی، کیونکہ میں تو انہیں کہہ کر آیا تھا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، لیکن میری قوم کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اور ان کی قوم کے اندر ایک رسم تھی، اور وہ رسم کیا تھی؟ یہ کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ثابت ہو جاتا تھا تو قوم کے لوگ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو گیا کہ اگر میری قوم میں واپس چلا گیا یا میری قوم کے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کر دیں گے؟ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر واپس جانے کے بجائے دوسری جگہ ہجرت کر کر چلے گئے۔ پہلے تو بستی سے نکلے، کہیں اور گئے، پھر وہاں سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جو ہے وہ سفر کا ارادہ کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا تو راستے میں کیا تھا؟ دریا تھا۔ جب دریا تھا تو دریا کے اندر جو ہے ایک کشتی چلتے ہوئے دیکھی کہ وہ کشتی لوگوں کو لا رہی ہے، لے جا رہی ہے، تو اسی میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام سوار ہو گئے۔ جب دریا کے میں کشتی چلی، آگے جا کر کشتی ایک بھنور کے اندر پھنس گئی، اور کشتی کے ڈوبنے کا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ خطرہ ہو گیا۔ تو جو کشتی کے جو ملاح تھے، چلانے والے، انہوں نے جو یہ طے کیا کہ کشتی میں سے کسی ایک آدمی کو دریا میں ڈالنا پڑے گا، یعنی وزن کم ہو جائے اس کا، کشتی کا ڈالنا پڑے گا تو باقی سارے لوگ کشتی کے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ اب دریا میں جائے گا کون؟ دریا میں ڈوبے گا کون؟ اس کام کے لیے جو ہے کشتی والوں نے ایک قرآن اندازی کی۔ جب قرآن اندازی کی، جیسے پرچیاں ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ جب یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو جو کشتی والے لوگ تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کی یعنی کہ ان کی نیکیوں سے واقف ہوں گے، یا ان کے نیک ہونے کو وہ پہچان گئے ہوں گے، تو انہوں نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگ جو ہے تیار نہیں ہوئے، تو پھر تیسری مرتبہ جب قرآن اندازی کی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب 3 دفعہ نام نکلا تو یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور جو ہے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ جب یونس علیہ السلام خود دریا میں گرے تو ادھر اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً وہ مچھلی دریا کے پانی کو چیرتی ہوئی یہاں تک پہنچی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اپنے منہ میں، منہ سے پیٹ کے راستے منہ کے راستے پیٹ میں نگل لیا۔ اس وقت اللہ پاک نے مچھلی کو یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کے گوشت کو، ہڈیوں کو جو ہے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی اگر کسی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا تو وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ جیسے اس وقت شارک جو مچھلیاں ہوتی ہیں تو دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں وہ، اور جو ہے پورے انسان ان کے پیٹوں میں جا سکتے ہیں، اور ان کے دانت کتنے خطرناک اور خوفناک ہوتے ہیں۔ یا آدم خور مچھلیاں ہوتی ہیں شارک جیسی، تو ایسی ہی کوئی بڑی مچھلی ہوگی جس میں یونس علیہ السلام صحیح سالم جو ہے پیٹ میں چلے گئے، اور اللہ نے اس مچھلی کو یہ کہا کہ ان کے نہ گوشت کو نقصان پہنچے، نہ ہڈی کو نقصان پہنچے، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کو تجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تیرا پیٹ جو ہے چند روز کے لیے ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہاں پر جو نکلے تھے نا، اللہ نے یہ ان کی آزمائش کیوں کی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش اس لیے ہوئی تھی کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میری قوم کے اوپر سے عذاب ٹل گیا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی اجتہاد اور اپنی سوچ کی وجہ سے اپنی قوم میں واپس جانے کے بجائے کسی دوسری بستی کی طرف نکل گئے تھے، اور انہوں نے تو اس لیے بستی کی طرف سفر نہیں کیا کہ میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا اور اب لوگوں کو دعوت دوں گا تو لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کی سمجھ تھی، اور بات بظاہر ان کی کیا تھی؟
ٹھیک تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش اس وجہ سے کی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس مقام پر جو ہے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا کہ اب بستی میں واپس جاؤں لوگوں میں یا پھر کہیں اور نکل جاؤں۔ اس مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور جو ہے اپنی مرضی سے اپنی سمجھ کے مطابق ایک فیصلہ کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ آزمائش کی، اور تو وہ پیغمبر تھے، آزمائش تو عام انسانوں کی بھی ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ تھا، اور اس کا جو مکمل واقعہ ہوگا وہ انشاءاللہ سورہ یونس کے اندر آئے گا کہ یہاں فرمایا وَظَنُّونِ، اور مچھلی والے اذ ذہب مغاضبا، جب وہ چلے گئے غصہ ہو کر، تو غصہ کس کے اوپر تھا؟ ظاہر سی بات ہے غصہ جو ہے وہ اپنی قوم کے اوپر تھا، اللہ کے لیے غصہ تھا کہ یہ جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، کفر و شرک کرتے ہیں۔ اب کفار کے لیے، فجار کے لیے، اور جو ہے وہ کسی گناہ کے اوپر اللہ کے لیے غصہ کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی مضبوطی کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ تو حضرت جو ہے یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کے اوپر ہی غصہ تھا۔ آگے فرمایا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود یہ اجتہاد کیا، سوچا کہ اگر میں جو ہے اس اپنی قوم کے اندر واپس جانے کے بجائے جو ہے کسی اور طرف ہجرت کر کے چلا جاؤں گا تو اللہ رب العزت اس سے ناراض نہیں ہوں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگا، میرے اوپر آزمائش آئے گی، اس لیے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ گمان کر رہے تھے کہ ہم اسے نہیں پکڑ سکیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ پھر جب اس اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، مچھلی کے پیٹ میں گئے، فنادیٰ فی الظلمات، تو انہوں نے پکارا اندھیروں میں۔ اندھیروں سے کون سا اندھیرا مراد ہے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر پانی کا اندھیرا، پانی کا اندر نیچے اندھیرا، اور پھر مچھلی اس کے اندر، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور اس وقت حضرت جو ہے یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی؟ جو بڑی مشہور دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ سے دعا کی اللہ نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی معبود، تو پاک ہے، بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اب گناہ گار انہوں نے تو اپنے حساب سے کہا، لیکن ہم تو کسی نبی کے لیے گناہ گار ہونے کا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے، معاذ اللہ، یہ تو کفر ہے۔ تو وہ تو اللہ کے بندے تھے نا، اس لیے انہوں نے اپنی جو ہے یہاں پر غلطی کا کیا کیا؟ اعتراف کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کی فریاد سن لی اور ان کو جو ہے غم سے کیا کر دیا؟ نجات دے دی، کہ مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال لیا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ یہاں ساری جو ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا ہے کہ جب ہمارے بندے کسی غم کا شکار ہوتے ہیں، مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم سے فریاد کرتے ہیں، ہمارے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان ایمان والوں کو جو ہے کیا کر دیتے ہیں؟ ان غم اور مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانہ، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پیغمبرانہ دعا ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق جو ہے بس یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔